سے 18 صدی کی عثمانی وینس جنگیں سلطنت عثمانیہ اور جمہوریہ وینس کے مابین شدید تنازعات کا ایک سلسلہ تھا، جو اس وقت کی دو بڑی طاقتیں تھیں جو مشرقی بحیرہ روم کے علاقوں پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ان جنگوں کی جوڑیں تاریخی، سیاسی اور معاشی عوامل کے ایک پیچیدہ جال میں پیوست تھیں جو کئی صدیوں پر محیط تھیں۔ عثمانیوں اور وینس کے درمیان جدوجہد نہ صرف ان کے جغرافیائی سیاسی عزائم کا ثبوت تھی، بلکہ عالمی تاریخ کے ایک اہم دور کے دوران خطے میں طاقت کے بدلتے توازن کی عکاسی بھی تھی۔ اس مضمون میں ان جنگوں کے اسباب، بڑے تنازعات، اہم شخصیات اور پائیدار وراثت کا جائزہ لیا جائے گا جنہوں نے مشرقی بحیرہ روم کی حرکیات کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیا۔ 15ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ نے سلطان محمد فاتح کی قیادت میں تیزی سے اپنے علاقے میں توسیع کی۔ 1453 میں عثمانیوں نے بازنطین دارالحکومت قسطنطنیہ پر قبضہ کر کے ایک تاریخی فتح حاصل کی، جو بازنطین سلطنت کے خاتمے اور مشرقی بحیرہ روم میں عثمانی غلبے کے آغاز کا اشارہ ہے۔ اس اہم لمحے نے جمہوریہ وینس کے ساتھ مستقبل کے تنازعات کے لیے اسٹیج تیار کیا، ایک سمندری طاقت جس نے طویل عرصے سے خطے میں نمایاں موجودگی برقرار رکھی تھی۔ وینس، جسے اکثر سرینسیما کہا جاتا ہے، ایک شہری ریاست تھی جو قرون وسطی کے آخر میں ایک طاقتور سمندری اور تجارتی طاقت کے طور پر ابھری۔ مشرقی بحیرہ روم میں اس کا غلبہ اہم بندرگاہوں اور جزائر پر اس کے کنٹرول کے ساتھ ساتھ خطے میں اس کے تجارتی مفادات سے ظاہر ہوتا ہے۔ ایشیا کے ساتھ مسالے کی تجارت جیسے اسٹریٹجک تجارتی راستوں پر وینس کے کنٹرول نے اسے عثمانیوں کا حریف بنا دیا۔ عثمانی وینس جنگیں بنیادی طور پر دونوں فریقوں کے علاقائی عزائم کی وجہ سے تھیں۔ عثمانیوں نے اپنی سلطنت کو وسعت دینے اور مشرقی بحیرہ روم میں اہم بندرگاہوں، جزائر اور تجارتی راستوں کو محفوظ بنانے کی کوشش کی تاکہ خطے میں اپنا غلبہ برقرار رکھا جا سکے۔ دوسری طرف، وینس کے باشندے اپنے موجودہ علاقوں کی حفاظت کرنے اور اہم تجارتی چوکیوں پر کنٹرول برقرار رکھنے کے لیے پرعزم تھے، جو ان کے معاشی مفادات کے لیے اہم تھے۔ تنازعات کے پیچھے تجارت ایک بڑی محرک قوت تھی۔ مشرقی بحیرہ روم یورپ اور ایشیا کے درمیان تجارت کا ایک اہم چوراہے تھا، اور خطے پر کنٹرول کا مطلب قیمتی وسائل اور منافع بخش تجارتی راستوں تک رسائی تھی۔ عثمانیوں اور وینس دونوں نے ان راستوں کو محفوظ بنا کر اور اپنے اثر و رسوخ کو بڑھا کر اپنے منافع کو زیادہ سے زیادہ کرنے کا ارادہ کیا۔ مذہبی اور ثقافتی اختلافات نے بھی تنازعات میں اہم کردار ادا کیا۔ عثمانی، ایک مسلم طاقت کے طور پر، اکثر عیسائی وینس کے عیسائیوں کے ساتھ اختلافات میں تھے۔ اس کے نتیجے میں مذہبی اور ثقافتی رقابت پیدا ہوئی جس نے صدیوں پر محیط جدوجہد کے دوران تناؤ اور تنازعات کو ہوا دی۔ عثمانی وینس جنگ سلطان محمد فاتح نے شروع کی تھی، جس کا مقصد مشرقی بحیرہ روم میں عثمانی اثر و رسوخ کو بڑھانا تھا۔ وینس نے اپنے علاقوں اور تجارتی چوکیوں کی حفاظت کی کوشش میں پوپل ریاستوں اور نیپلز کی بادشاہت کے ساتھ اتحاد کیا۔ جنگ میں متعدد لڑائیاں اور محاصرے دیکھے گئے، لیکن بالآخر یہ 1479 میں قسطنطنیہ کے معاہدے کے ساتھ ختم ہوا، جس میں وینس نے اہم علاقوں کو عثمانیوں کے حوالے کر دیا۔ دوسری عثمانی وینس جنگ اس وقت شروع ہوئی جب وینس کے باشندوں نے پچھلے تنازع میں کھوئے گئے کچھ علاقوں کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ سلطنت عثمانیہ کے سلطان بایزید دوم، وینس کے عزائم سے واقف، مشرقی بحیرہ روم میں عثمانی کنٹرول کو مستحکم کرنے کی جنگ میں مصروف تھے۔ یہ تنازع 1503 میں قسطنطنیہ کے معاہدے کے ساتھ ختم ہوا، جس نے وینس کے کچھ علاقوں کو بحال کیا لیکن خطے میں عثمانی غلبہ مزید قائم کیا۔ کریٹن جنگ عثمانیوں اور وینس کے درمیان سب سے طویل اور خونریز تنازعات میں سے ایک تھی۔ یہ جنگ عثمانیوں کی جزیرے کریٹ پر قبضہ کرنے کی خواہش کی وجہ سے شروع ہوئی تھی، جو وینس کے کنٹرول میں تھا۔ وینس کے باشندوں نے اس اہم علاقے پر قبضہ کرنے کا عزم کیا، شدید مزاحمت کی۔ یہ تنازع بالآخر 1669 میں کینڈیا کے معاہدے کے ساتھ ختم ہوا، جس میں وینس نے کریٹ کو سلطنت عثمانیہ کے حوالے کر دیا۔ موریان جنگ، جسے چھٹی عثمانی وینس جنگ بھی کہا جاتا ہے، عظیم ترک جنگ 1683-1699 کے نام سے مشہور بڑے تنازع کا حصہ تھی۔ اس جنگ کے دوران وینس نے مقدس رومن سلطنت اور دیگر یورپی طاقتوں کے ساتھ اتحاد میں
مشرقی بحیرہ روم میں عثمانی توسیع کو روکنے کی کوشش کی۔ وینس کے باشندے کچھ علاقائی فوائد حاصل کرنے میں کامیاب رہے، لیکن جنگ 1699 میں کالووٹس کے معاہدے کے ساتھ ختم ہو گئی، جس نے جنگ سے پہلے کی حیثیت کو بحال کیا۔ سلطان محمد دوم، جسے محمد فاتح کے نام سے جانا جاتا ہے، ابتدائی عثمانی وینس تنازعات میں ایک اہم شخصیت تھا۔ 1453 میں قسطنطنیہ پر اس کے قبضے نے مشرقی بحیرہ روم میں عثمانی توسیع کا آغاز کیا اور پہلی عثمانی وینس جنگ کے لیے اسٹیج تیار کیا۔ ڈبگی لیونارڈو لوریڈن عثمانیوں کے ساتھ ابتدائی تنازعات میں ایک نمایاں شخصیت تھے۔ انہوں نے پہلی اور دوسری عثمانی وینس جنگوں کے دوران وینس کی سفارتکاری اور فوجی حکمت عملی میں اہم کردار ادا کیا۔ سلطان سلیمان اول، جسے اکثر سلیمان اعظم کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک اہم عثمانی حکمران تھا جس نے وینس کے ساتھ متعدد تنازعات کی صدارت کی، جس میں کریٹن جنگ بھی شامل تھی۔ اس کے دور حکومت میں سلطنت عثمانیہ مشرقی بحیرہ روم میں اپنی طاقت اور علاقائی توسیع کے عروج پر پہنچ گئی۔ وینس کے ایک فوجی کمانڈر اور سیاستدان فرانسسکو موروسینی نے موریان جنگ کے دوران اہم کردار ادا کیا۔ انہیں ان کی کامیاب مہمات اور وینس کے زیر قبضہ متعدد علاقوں پر دوبارہ قبضہ کرنے کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے۔ سلطنت عثمانیہ وینس کی جنگوں میں سلطنتوں اور وسیع تر خطے دونوں کے لیے گہری اور دیرپا وراثت تھی۔ جنگوں نے مشرقی بحیرہ روم پر سلطنت عثمانیہ کے کنٹرول کو مضبوط کیا، کیونکہ انہوں نے کلیدی علاقوں اور تجارتی راستوں پر قبضہ کر لیا۔ عثمانیوں نے خطے میں اپنی سلطنت اور اثر و رسوخ کو بڑھانا جاری رکھا۔ وینس کی جمہوریہ، جو کبھی مشرقی بحیرہ روم میں ایک بڑی طاقت تھی، نے کلیدی علاقوں اور تجارتی چوکیوں کے نقصان کی وجہ سے اپنے اثر و رسوخ اور خوشحالی میں کمی دیکھی۔ جمہوریہ وینس نے آہستہ آہستہ سمندری اور تجارتی طاقت کے طور پر اپنا غلبہ کھو دیا۔ یہ جنگیں یورپی دشمنیوں اور طاقت کی کشمکش کے وسیع تر جغرافیائی سیاسی سیاق و سباق کا حصہ تھیں۔ انہوں نے یورپ میں طاقت کی بدلتی حرکیات اور مشرقی بحیرہ روم پر اس کے اثرات میں حصہ لیا۔ مسلم سلطنت عثمانیہ اور عیسائی وینس جمہوریہ کے مابین تنازعات اس دور کے مذہبی اور ثقافتی تناؤ کی عکاسی کرتے ہیں۔ ان تنازعات نے مختلف ثقافتوں اور مذاہب کے مابین تصورات اور رویوں پر دیرپا اثر ڈالا۔ 15 سے 18 صدی کی عثمانی وینس جنگیں تنازعات کا ایک پیچیدہ سلسلہ تھا جس نے مشرقی بحیرہ روم کے سیاسی، معاشی اور ثقافتی منظرنامے کو تبدیل کر دیا۔ یہ جنگیں علاقائی عزائم، تجارت کے لیے مسابقت اور مذہبی اختلافات کی وجہ سے لڑی گئیں۔ بڑے تنازعات، بشمول کریٹن جنگ اور موریان جنگ، نے سلطنتوں اور مجموعی طور پر خطے دونوں پر دیرپا اثرات چھوڑے۔ عثمانیوں نے اپنے غلبے کو مستحکم کیا، جبکہ وینس کو اپنی سمندری طاقت میں کمی کا سامنا کرنا پڑا۔ ان جنگوں کی وراثت سلطنتوں کے مابین تاریخی تعاملات اور مشرقی بحیرہ روم میں مذہبی اور ثقافتی اختلافات کے پائیدار اثرات کے بارے میں ہماری تفہیم کو تشکیل دیتی رہتی۔